الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیجنبها الاتقی صدق اللہ العظیم۔ ایمانیات کورس کی 26ویں نشست کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہمارا موضوع گفتگو خلافت راشدہ اور مسئلہ افضلیت ہے۔ امت محمدیہ علی صاحبہا صلاۃ وسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے افضل ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ ان کے بعد حضرت فاروق اعظم، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے بعد مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ یہی ترتیب افضلیت کی ہے اور یہی ترتیب نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلافت کی ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ نبی اکرم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام ان ہستیوں کا ذکر خیر فرمایا کرتے تھے۔ اسی ترتیب کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان ہستیوں کا ذکر کیا کرتے تھے، اور اسی ترتیب کے ساتھ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ہستیوں کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی کے آخری ایام میں جب بیمار ہوئے اور مرض شدت اختیار کر گیا تو آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، میرے والد رقیق القلب ہیں، آپ کے مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ ان کے کہنے پہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور کی بارگاہ میں عرض کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ جناب ابو بکر کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو جس باب کے تحت نقل کیا ہے اس کا باب ہے اہل العلم والفضل احق بالامامہ، کہ جو علم اور فضیلت والا ہے وہی امامت کا حقدار ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی میں حدیث مبارکہ موجود ہے، آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا ينبغي لقوم فیہ ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، کہ جس قوم میں ابو بکر صدیق موجود ہوں اس قوم کو ابو بکر صدیق کے علاوہ کسی اور کو امام نہیں بنانا چاہیے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنانا ثابت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 17 نمازیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو پڑھائیں۔ اسی طرح آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل البشر بعد الانبیاء ہونا بھی ثابت ہے۔ طبرانی میں موجود ہے، آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو بکر خیر الناس بعدی، کہ ابو بکر میرے بعد تمام لوگوں سے بہتر ہیں، الا ان یکون نبیا، انبیاء کے بعد۔ اور آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جسے ابو نعیم نے ذکر کیا، کنز الامال میں بھی موجود ہے، آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما طلعت الشمس علی احد ولا غربت افضل من ابی بکر الا ان یکون نبیا، کہ آج تک سورج نہ ایسے آدمی پہ طلوع ہوا ہے نہ غروب ہوا ہے جو انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد ابو بکر سے افضل ہو۔ اسی طرح آقا کونین سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو بکر اور حضرت فاروق اعظم
ان دو ہستیوں کی افضلیت کے بارے میں بھی کثیر فرامین موجود ہیں۔ آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر و عمر خیر الاولین والآخرین وخیر اہل السماء وخیر اہل الارض الا النبیین والمرسلین، کہ انبیاء و مرسلین کے بعد پہلوں میں، بعد والوں میں، آسمان والوں میں، زمین والوں میں سب سے بہتر حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ذات ہے۔ اور اسی ترتیب کے ساتھ نبی اکرم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام ان ہستیوں کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ جس میں نبی اکرم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی، اس میں نبی اکرم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی ترتیب سے ذکر کیا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ جناب ابو بکر جنت میں ہیں، جناب عمر جنت میں ہیں، جناب عثمان جنت میں ہیں، جناب علی جنت میں ہیں۔ نبی اکرم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول وہ حدیث جسے قاضی ایاز مالکی نے اپنی کتاب الشفاء میں نقل کیا، آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ اختار لی اصحابی علی جمیع العالمین سوى النبیین والمرسلین، انبیاء و مرسلین کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام عالمین سے میرے صحابہ کو چنا ہے۔ وختار لی منہم اربعہ، اور پھر 4 کو خاص طور پر ان میں سے میرے لیے خاص طور پہ چنا ہے۔ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 کا ذکر کیا اسی ترتیب کے ساتھ، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور فرمایا فجعلہم خیر اصحابی وفی اصحابی کلہم خیر، فرمایا ان 4 کو اللہ نے تمام صحابہ سے بہتر بنا دیا، اور میرا ہر صحابی بہتر ہے، ہر صحابی جو ہے اس میں بلائی ہی بلائی ہے۔ نبی اکرم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول وہ حدیث مبارکہ جس میں آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 ہستیوں کا ذکر کیا، ان کے اوصاف کا ذکر کیا۔ آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر زوجنی بناتہ وحملنی الی دار الہجرہ واتق بلالا من مالہ، اللہ ابو بکر پہ رحم کرے کہ اس نے مجھ سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا، مجھے مکہ شریف سے مدینہ شریف لے کے آئے، اور جناب بلال کو اپنے مال سے آزاد کیا۔ آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رحم اللہ عمرہ، اللہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ رحم کرے، یقول الحق و ان کان مر، ہمیشہ سچی بات کرتے ہیں چاہے کڑوی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا رحم اللہ عثمان تستحییہ الملائکہ، اللہ تعالیٰ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ رحم کرے، فرشتے ان سے حیا کیا کرتے ہیں۔ اور مولا کائنات کے بارے میں ارشاد فرمایا رحم اللہ علی اللہ مدر الحق حیث دار، اللہ تعالیٰ علی المرتضی پر رحم کرے، اے اللہ جہاں علی ہو حق کو ادھر بھیج دے، حق ادھر چلا جائے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث جس میں ایک اعرابی نے نبی اکرم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے اونٹ فروخت کیا، اونٹ بیچا، میرے آقا نے فرمایا کہ کل آ کے اس کی قیمت لے جانا۔ جب وہ جا رہا تھا راستے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی ملاقات ہوئی، آپ نے اس کو بار بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھیجا کہ اگر تم کل آئے حضور نہ ملیں تو پھر کس سے لوگے؟ پہلی مرتبہ میرے آقا نے فرمایا میں موجود نہ ہوں تو ابو بکر سے لے لینا، دوسری مرتبہ فرمایا ابو بکر بھی موجود نہ ہو میں بھی نہ ہوں عمر سے لے لینا، تیسری مرتبہ فرمایا جب میں بھی نہ ہوں ابو بکر بھی نہ ہوں عمر بھی نہ ہوں تو عثمان سے لے لینا، اور چوتھی مرتبہ فرمایا حق کا الذی ارسلک، اگر کل میں بھی نہ ملوں، ابو بکر نہ ملیں، عمر نہ ملیں، عثمان نہ ملیں، تو جو تجھے بار بار میری بارگاہ میں بھیج رہا ہے
اس سے جا کے میرا حق وصول کر لینا۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ترتیب مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کی، اور آقا کونین سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی جب جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی میرے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا، میں بالکل چارپائی کے پاس کھڑا تھا، اس نے اپنی ٹھوڑی میرے کندھے پہ رکھی اور کہنے لگا کہ مجھے یقین تھا کہ تو اپنے دوستوں سے مل جائے گا۔ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنتا تھا، کنت و ابو بکر و عمر فعلت و ابو بکر و عمر انطلقت و ابو بکر و عمر، میری ابو بکر و عمر کی یہ بات، میں نے یہ کام کیا، جناب ابو بکر نے کیا، عمر نے کیا، میں ابو بکر و عمر چلے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، جو ہستی ان ہستیوں کا اس ترتیب سے اس پیارے انداز سے ذکر کر رہی تھی وہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی تھی۔ اسی طرح بخاری میں موجود ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں اسی ترتیب سے ان ہستیوں کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہم اس طرح ذکر کرتے تھے کہ ابو بکر صدیق، فاروق اعظم اور عثمان غنی۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو جس باب میں نقل کیا ہے اس باب کا نام باب فضل ابی بکر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، اس باب کا نام امام بخاری نے رکھا ہے۔ امام بخاری میں ہی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا، ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں حضور کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ فرماتے ہیں حضرت علی نے جواب دیا ابو بکر۔ میں نے پھر پوچھا ثم من؟ آپ نے فرمایا عمر۔ اب مجھے گمان تھا کہ آپ اگر میں دوبارہ یہی سوال کروں ثم من پھر کون، تو آپ یہ کہیں گے کہ عثمان۔ میں نے سوال کا انداز بدلا، میں نے کہا ثم انت یا ابتی، اے میرے ابا جی حضرت عمر کے بعد آپ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں تو عام سا مسلمان ہوں۔ اب یہاں حضرت علی کا اپنے آپ کو ایک مسلمان کہنا یہ آپ کی عاجزی و انکساری ہے، ورنہ مولا کائنات کا مقام یہ ہے، میرے آقا نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا علی تجھ کو میرے ساتھ وہی نسبت حاصل ہے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون کو تھی، وہ دونوں بھائی تھے، تو بھی میرا بھائی ہے۔ حضرت مولا کائنات کے مقام کو عام انسان سمجھ نہیں سکتا، یہاں ان کا یہ فرمانا کہ میں عام مسلمان ہوں، میں مسلمانوں میں ایک آدمی ہوں، یہ آپ کی عاجزی و انکساری ہے۔ اور جہاں تک اس مسئلے کا تعلق ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل عراق میں سے کسی نے کہا کہ آپ خیر الناس ہیں، تو آپ نے فرمایا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا ابو بکر کو دیکھا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے فرمایا عمر کو دیکھا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تو کہتا میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے اور پھر تو کہتا کہ آپ سے افضل کسی کو نہیں دیکھا تو میں تجھے قتل کر دیتا، اگر تو کہتا میں نے ابو بکر یا عمر کو دیکھا ہے تو میں تمہیں کوڑے لگواتا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا جو کوئی آدمی مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دے گا میں اس کو 80 کوڑوں کی سزا دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من لم یقل انی رابع الخلفاء علیہ لعنۃ اللہ و ملائکہ، کہ جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ کہے اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے۔ اور امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے استاد ہیں، آپ اس مسئلہ میں بہت اہم بات ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر صدیق
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل کہتا ہوں، ان کی افضلیت کا قائل ہوں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت رکھتا ہوں۔ اور ان کو افضل کہنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سنا ہے، ان سے ان کی روایات پڑھی ہیں کہ آپ ان ہستیوں کو افضل البشر کہا کرتے تھے۔ اب میں حضرت علی سے محبت کرتا ہوں، اگر میں محبت کروں اور ان کی بات نہ مانوں تو پھر یہ محبت کا دعویٰ صرف دعویٰ رہ جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ خاص سبق جو اس امت کے لیے موجود ہے، جو صحابہ کرام نے بھی بیان کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی منقول ہے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔